یعنی رخصت کو آفر نہیں کرنا چاہیے زبردستی. ہمارے معاشرے میں یہ ٹرینڈ بن گیا ہے. ہم کسی کو دین کے لیے مشکل اٹھاتے دیکھتے ہیں، ہم ہمدردی کے طور پہ جا جا کر اس سے کہتے ہیں کیوں مشکل اٹھا رہی ہو، کیوں مشکل اٹھا رہی ہو، کیوں ناراض کرتی ہو میاں کو. تمہارے اس سٹینڈ کی وجہ سے تمہاری بیٹی کی بات ٹوٹ گئی، تمہارے بیٹے کی بات ٹوٹ گئی، سسرال والے ناراض ہیں، تمہاری امی تم سے اپسیٹ ہیں، تم کیوں سٹینڈ لے رہی ہو. ہم زبردستی پکڑ پکڑ کے لوگوں کو ہٹاتے ہیں نا عزیمت کے راستے سے. یہ کرنے کا کام نہیں ہے، یہ نہیں کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ کام نہیں کیا کہ جسمانی مشکلات یا دنیاوی تکلیفوں کی وجہ سے آپ لوگوں کو دعوت دیتے ہوں کہ تم دین کا سٹینڈ فی الحال چھوڑ دو. جب حالات سازگار ہوں گے تو دیکھا جائے گا. اگر یہ لوگ قربانیاں نہ دیتے، ماحول سازگار نہ ہوتا دین کے لیے، مجھ تک آپ تک دین نہ پہنچتا. کچھ لوگوں کو عزیمت پر قائم ہونا ہی پڑتا ہے، کچھ لوگوں کو اپنے آپ کو مٹانا ہی ہوتا ہے، پھر وہ اپنی مشکلات اٹھا کر دوسروں کے لیے سہولت پیدا کرتے ہیں. تو ان کا درجہ تو پھر اعلیٰ ہوگا نا. برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک لیول کے ایک درجے کے تو نہیں ہو سکتے. تو انسان رخصتوں کا سوچے نا، یہ نہ سوچے کہ جب کنسیشن آئے گا میں کنسیشن جھٹ لے لوں گی. نہیں، اعلیٰ درجے کا سوچے انسان، زیادہ عزیمت کا سوچے. اور خاص طور پہ اگر کوئی دین کا کام کرنے کے لیے نمایاں ہونے لگ گیا ہے پھر تو وہ ضرور عزیمت کا سوچے، پھر رخصتوں کی تلاش میں نہ رہے. جب معاملہ الٹا ہونے لگتا ہے کہ خود تو رخصتیں لینے لگتے ہیں، دوسروں کو بڑے بڑے عزیمت کے راستے بتانے لگتے ہیں، پھر بگاڑ پیدا ہوتا ہے. لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جو رخصت نہیں چاہتا زبردستی پکڑ پکڑ کے رخصت پہ مت لائیں اس کو. ہاں، جو کمزوری کی وجہ سے چاہ رہا ہے، اس کا ایمان ضائع ہونے کا اندیشہ ہے یا ناقابل برداشت اذیت کا سامنا ہے اور وہ رخصت مانگتا ہے، تو یقیناً اس کو رخصت دے دینی چاہیے. اس کے ساتھ پھر یہ ظلم ہے کہ اس کو نہ دی جائے. اس کو بتا دیا جائے کہ دیکھو دین میں یہ گنجائش ہے، تم چاہو تو یہ گنجائش اویل کر سکتے ہو، تم کنسیشن لے سکتے ہو. فرمایا آیت نمبر 107، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا، اور اللہ کا قاعدہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا جو اس کی نعمت کا کفران کریں. یعنی کہ جن لوگوں نے دین کی مشکلات کی وجہ سے دین کو چھوڑ ہی دیا اور وہ کفر پر مطمئن ہو گئے، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو پسند کر لیا، کفران نعمت کیا. اللہ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. آخرت کی ابدی نعمتوں کے بجائے دنیا کی انہوں نے فانی نعمتیں حاصل کر لیں. فرمایا 108 109، اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک ھم الغافلون. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، یہ غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں. لا جرم انہم فی الآخرۃ ھم الخاسرون. ضرور ہے کہ آخرت میں یہی خسارے میں رہیں گے. یعنی اپنے دل، دماغ اور اپنی مختلف صلاحیتوں سے صرف اور صرف دنیا کمانے کا کام کرتے ہیں، آخرت تک ان کی نظر نہیں جاتی. تو یہ مہر والی بات تو کئی دفعہ قرآن میں آ چکی ہے، جس پر کہ ہم نے بات کی کہ پھر اللہ مہر لگا دیتا ہے. اب یہ سب سنیں گے، اللہ کی بات نہیں سننا چاہیں گے. ان کو سب نظر آئے گا، ساری مخلوق نظر آئے گی، خالق نظر نہیں آئے گا. ان کے دلوں کے اندر ہر طرح کے ارمان اور چاہتیں ہوں گی، ان کے دماغ ہر طرح کے پلان بنائیں گے، لیکن اللہ کی رضا، اللہ کی محبت، اس کی نہ طلب ہوگی ان کے دل کے اندر، نہ چاہت ہوگی، نہ یہ آخرت کے لیے کوئی پلان بنائیں گے. ساری کوششیں ان کی دنیا ہی میں بھٹک کے رہ جائیں گی. تو آخرت میں تو پھر یہ ظاہر ہے خالی ہاتھ ہی ہوں گے جو پہنچیں گے. فرمایا آیت 110، ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. بخلاف اس کے جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ایمان لانے کی وجہ سے وہ ستائے گئے، انہوں نے گھر بار چھوڑ دیے، ہجرت کی، راہ خدا میں سختیاں جھیلیں اور صبر سے کام لیا، ان کے لیے تیرا رب یقیناً غفور اور رحیم ہے. تو دل میں شوق
اور دل میں ولولہ پیدا کرنے کے لیے اب ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جو عزیمت کے راستے پر ہیں. یعنی مشکلات پر قابو پا لینے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ برائیوں کو ایکسیپٹ کر لیا جائے، قبول کر لیا جائے اور برائیوں سے کمپرومائز کر لیا جائے. یہ طریقہ نہیں ہوتا ایمان والوں کا، بلکہ اس ماحول کو چھوڑ دیں جہاں فتنہ ہے، پھر مسلسل آگے بڑھتے رہیں. کیا کرنا ہے ان کو؟ انہوں نے ہجرت کی من بعد ما فتنوا، انہوں نے چھوڑ دیا ان چیزوں کو جو ان کو فتنے میں ڈال رہی تھیں. اور ہجرت کوئی اینڈ نہیں ہے. ثم جاہدوا، پھر انہوں نے مزید کوششیں کی، اپنے آپ کو مزید دین پر آگے سے آگے بڑھانے کی کوشش کرتے رہے. صرف ہجرت کر لینا نہ مقصد ہے نہ منزل. ہجرت تو ایک نیسیسری کام ہے، ایک ضرورت ہے جو کہ کرنی ہے. اس کے بعد مسلسل اپنے درجے بلند کرنے کی فکر کرتا رہے انسان. وَصَبَرُوا، اور صبر کے مراحل تو آئیں گے ہی زندگی میں. شیطان کے حملوں سے خود کو بچاتے رہنا ہے، آگے اللہ کا پیغام پہنچاتے رہنا ہے اور اس کے احکامات کو نافذ کرنے کی کوشش کرتے رہنا ہے. اور اس راستے میں جو ٹیمپٹیشنز آئیں، جو قربانیاں دینی پڑیں، نفس کی خواہشات کو دبانا پڑے، ان پہ صبر کریں. تو بہت اہم ہے یہ بات کہ ہاجروا من بعد ما فتنوا، ہجرت کی اس ماحول سے، ان عادتوں سے، ان لوگوں سے، اس گھر بار سے ہجرت کر گئے. وہ ملک وطن چھوڑ دیا لوگوں نے جہاں پہ ان کا دین فتنے میں پڑا ہوا تھا. ثم جاہدوا، پھر جہاد کرتے رہے، تھک ہار کے نہیں بیٹھ گئے کہ بس ہجرت کر لی بہت ہو گیا. اور پھر صبر بھی کیا. فرمایا ان ربک من بعدھا لغفور رحیم، اس کے بعد اللہ کی طرف سے بخشش اور مغفرت آتی ہے. یہ ہے جنت کی قیمت، ہجرت، جہاد اور صبر. جنت مفت میں نہیں ملتی. جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، ہم پڑھیں گے سورہ حج میں. اور صرف عمل سے بھی نہیں خرید سکتے. اس کے بعد پھر اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رحمت ہے جو جنت کی قیمت کو سبسیڈائز کرنے والی چیز ہے. اپنے عمل سے ہمیں جنت مل نہیں سکتی. جنت اتنی قیمتی، اتنی مہنگی ہے، عمل سے خریدی نہیں جا سکتی جب تک کہ اللہ اس کو اپنے رحم اور فضل سے سبسیڈائز نہ کرے. تو نہ تو جنت بغیر عمل کے ملنے والی چیز ہے، نہ صرف عمل پر ملنے والی چیز ہے. عمل بھی کرے اور اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھے، اور اس کے بعد تیار رہے ذہنی طور پہ کہ ایک کے بعد ایک ہرڈلز تو آتے رہیں گے، ایک رکاوٹ کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری. ذرا سا کوئی بے صبرا ہوا یا کوئی تھک کر بیٹھ گیا تو منزل کو پا نہیں سکے گا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورۃ النحل آیت نمبر 111. یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. ان سب کا فیصلہ اس دن ہوگا جب کہ ہر متنفس اپنے ہی بچاؤ کی فکر میں لگا ہوا ہوگا، اور ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا، اور کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ ہونے پائے گا. پچھلی آیات میں ذکر کیا گیا تھا ان لوگوں کا کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، فضیلت دی، پریفرنس دی، اور ان کا بھی ذکر آیا جنہوں نے آخرت کی زندگی کو ترجیح دی، پریفرنس دی، فضیلت دی. کسی کا بھی معاملہ بغیر اختتام کے نہ ہوگا. ہر ایک کے معاملے کا انجام ضرور ہی سامنے آ جائے گا، اور اس وقت آئے گا جب اللہ چاہے گا. اور اللہ نے چاہا کہ قیامت کا دن آئے اور اس دن ان کے اعمال ان کے سامنے رکھ دیے جائیں. اگر اللہ چاہتا تو دنیا میں بھی لوگوں کو ان کے اعمال کا نتیجہ دکھا دیتا، ان کا انجام سامنے لے آتا. لیکن اللہ نے دنیا کو دارالجزا نہیں بنایا، اللہ نے دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے. جب امتحان ہو رہا ہوتا ہے تو نتیجے نہیں اناؤنس ہوتے، یا ایک ایک چیز کے اوپر شاباشی
یا ناراضگی کا اظہار نہیں کیا جا رہا ہوتا۔ اگر فوراً کے فوراً اسی طرح سے معاملہ ہو جائے تو پھر نتیجے کا انتظار کرنے کی ضرورت ہی نہ رہے، نہ نتیجے کے دن کا کوئی مقصد باقی رہے۔ اسلام کا تو نقطہ نظر یہ ہے کہ دنیا میں جو نعمتیں ملتی ہیں اللہ کی طرف سے انعام نہیں ہیں، آزمائش ہیں، اور دنیا میں جو کسی پر مشکلات یا مصائب آتے ہیں اللہ کی طرف سے وہ کوئی سزا نہیں ہے، آزمائش ہے۔ اور یہ بنیادی فرق ہے توحید میں اور شرک میں، مشرکانہ مذاہب میں اور دین حنیف کے اندر یہ بنیادی فرق ہے۔ مشرکانہ مذاہب تمام کے تمام یہ بات کہتے ہیں کہ دنیا میں نعمتوں کا ملنا دیوی دیوتاؤں کی رضا اور ان کی خوشی کی علامت ہے، اور دنیا میں مشکلات کا یا آزمائشوں کا آنا دیوی دیوتاؤں کی ناراضگی کی علامت ہے۔ اور اسلام کہتا ہے ایسی کوئی بات نہیں، ضروری نہیں ہے کہ جس کے پاس نعمتیں ہوں اللہ ان سے راضی بھی ہو، اور ضروری نہیں ہے کہ جو مشکلات میں مصائب میں گرفتار ہوں اللہ ان سے ناراض بھی ہو، بلکہ اس کا الٹ بھی ہو سکتا ہے۔ اور وہ تو پتہ چلے گا قیامت کے دن، اللہ بتا دے گا اللہ کن کن سے ناراض ہے، اللہ کن کن سے راضی ہے۔ جنہوں نے اطاعت کی ہوگی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دل و جان سے محنت کی ہوگی، علم حاصل کیا ہوگا، کوششیں کی ہوں گی، جہاد کیا ہوگا، صبر کیا ہوگا، ہجرت کی ہوگی، اللہ ان سے راضی ہو جائے گا۔ اور جنہوں نے نہ ہجرت کرنے کی ضرورت سمجھی ہوگی، نہ ہی انہوں نے جہاد کرنے کو ضروری سمجھا ہوگا، نہ ہی ان پر کبھی صبر کا مرحلہ آیا ہوگا، وہ بھی اپنا انجام دیکھ لیں گے۔ لیکن اس دن کے بارے میں بتا دیا کہ وہ دن ایسا ہوگا ہر شخص اپنی ہی فکر میں لگا ہوگا، کل نفس تجادل عن نفسها، ہر جان اپنی بارے میں جھگڑ رہی ہوگی۔ اس کو کہا جاتا ہے نفسی نفسی کا عالم، ہر ایک اپنی ہی فکر میں ہوگا۔ اس خود غرضی کا تصور آج ہم دنیا میں کر نہیں سکتے کہ وہ کس طرح کی خود غرضی ہوگی۔ آج تو ہم بہت مخلص اور بے غرض ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ دوسروں کی دنیا بناتے بناتے اپنی عاقبت، اپنی آخرت برباد کر بیٹھتے ہیں۔ قیامت کے دن کوئی شکر ادا نہیں کرے گا، کوئی بیٹی آ کر ماں سے نہیں کہے گی کہ ماما تھینک یو، بہت اچھا کیا آپ نے مجھ کو نماز کے لیے نہ اٹھایا۔ کوئی شوہر آ کر بیوی سے نہیں کہے گا کہ تمہارا شکریہ، تم نے اللہ کی اتنی نافرمانی کر کے میری فرما برداری کی تھی اور میرا سوشل سٹیٹس اتنا بلند کر دیا تھا معاشرے میں تم نے، وہ نہیں شکر ادا کرے گا۔ کوئی کسی کو شکریہ نہیں کہے گا کہ تھینک یو تم نے میری دنیا بنا دی تھی۔ وہ دن تو ہوگا کہ ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال کی پڑی ہوگی کہ ہم نے اللہ کو کتنا راضی کیا، اس دن کے لیے کتنی محنت کی۔ لوگ کہیں گے پچھتا پچھتا کر، یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے کاش کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا۔ مجرم تو یہ افسوس کر رہے ہوں گے، اور جو نیک لوگ ہوں گے وہ خوش ہوں گے، فرحاں اور شاداں ہوں گے کہ ہم نے الحمدللہ اللہ کی توفیق، اللہ کی مدد سے ہم نے صحیح فیصلے کیے دنیا میں۔ تو اس خود غرضی کو ذرا سا انسان دنیا میں بھی محسوس تو کرے تھوڑا سا، تاکہ اس کے اندر طلب اور تڑپ اور اس کے اندر ریزولو پیدا ہو آخرت کے لیے کام اور محنت کرنے کا، یقین پیدا ہو آخرت کے لیے محنت کرنے کا، صحیح عمل پر اس کا دل ٹھک جائے۔ جب ہم بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا رہتے ہیں کہ کیا پتہ یہ ہو جائے قیامت کے دن، کیا پتہ وہ یوں کوئی بچا لے، کیا پتہ اللہ تعالیٰ یوں کچھ فیصلہ کر لے، تو ہم جب کیا پتہ کہتے رہتے ہیں تو شکوک شبہات کا ہم شکار رہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کیا پتہ ہم گناہ کر رہے ہیں، اللہ انہی گناہوں کی وجہ سے ہمیں بخش دے۔ ہم کہتے ہیں اللہ آئی ایم سو سوری، ہم تو بہت کمزور تھے، کیا پتہ اللہ ایسے ہی بخش دے۔ تو انسان کا اپنا جو ول پاور ہے، قوت ارادی ہے، وہ تو ظاہر ہے کمزور پڑے گی نا۔ جب کوئی یہ سوچے گا کہ بھی ٹھیک ہے اب میں کیا کروں، بھی میں کچھ نہیں کر سکتی، اب لوگ کہہ رہے ہیں، اب لوگوں کا پریشر ہے، اب میں کچھ نہیں کر سکتی، تو ظاہر ہے پھر اس میں عمل کی قوت مدھم پڑنے لگتی ہے۔ یہ سوچ لے انسان کہ کیا دن ہوگا، وہ کیسا خود غرضی کا، کیسا نفسا نفسی کا دن ہوگا کہ کوئی کسی کی وکالت نہ کرے گا، کوئی کسی کی سفارش نہ کرے گا، ہر ایک اپنے اپنی فکر میں مبتلا ہوگا۔ اور کیا ہوگا، وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا، ہر جان کو دے دیا جائے گا جو خواہش کی اس نے، تمنا کی اس نے، ارادہ کیا نہیں۔
پلانز بنائے تھے کہ اچھا یوں کر لیں گے، ذرا حالات بہتر ہو جائیں تو کر لیں گے. نہیں، ما عملت جو عمل کر کے لے کر آئے گی جان، ما عملت جو عمل کیا ہوگا، کر کے کیا لائے یہ دکھاؤ. ہاں تم نے پورا ارادہ کر لیا، پھر کوئی ایسا فیکٹر ہو گیا کہ تم بالکل مجبور ہو گئے، زندگی نے مہلت نہ دی، صحت نے ساتھ نہ دیا، کوئی اور ایسی چیز، ایسے مکلف تم ہو گئے کہ تم کر نہ پائے، تو وہ اللہ جانتا ہے. اللہ علیم ہے، اللہ منصف ہے، وہ جانتا ہے کہ تم نے کتنا چاہا تھا لیکن تم کس طرح سے مجبور ہو گئے تھے کہ تم کر نہ پائے. لیکن اصل مجبوری میں اور بہانے کی مجبوری میں تو اللہ خوب ہی فرق کر سکتا ہے، خوب اچھی طرح اللہ فرق کر سکتا ہے. چھان پھٹک کر مجبوریاں اور بہانے بالکل جدا کر دیے جائیں گے، الگ الگ. فرما دیا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کوئی ظلم نہ کیا جائے گا. کامل عدل کا، کامل انصاف کا معاملہ ہوگا. اور جب انسان اپنے اعمال کو دیکھتا ہے تو خیال آتا ہے کہ میرے اعمال تو اس قابل ہیں ہی نہیں کہ ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا جائے. اگر مجھے اللہ کے انصاف سے پالا پڑ گیا تو میں تو جنت میں جا نہیں سکتی. ایک طرف نعمتوں کو دیکھتا ہے انسان، دوسری طرف اپنے عمل کو دیکھتا ہے، نعمتوں کے انبار دیکھتا ہے اور عمل کی کمزوری دیکھتا ہے. مایوسی ہوتی ہے کہ کیسے جائیں گے جنت میں، یہ میرے عمل تو میرے رب کے شایان شان ہے ہی نہیں. جو نمازیں نہیں پڑھتے ان کو تو رہنے دیں ایک طرف، جو نمازیں پڑھتے ہیں اپنی نماز کی کیفیت تو ذرا دیکھیں، کیا غفلت کی نمازیں ہوتی ہیں. پکڑ پکڑ کے ہم ذہنوں کو لاتے ہیں، پھر بھٹکتا ہے، پھر بھٹکتا ہے، پھر بھٹکتا ہے. استغفار بھی کرتے ہیں تو کیسی زبانی کلامی. کسی نے کہا کہ ہماری استغفار بھی اس قابل ہے کہ اس پر استغفار کی جائے. ایسے بے دھیانی کے ساتھ ہم استغفار کر جاتے ہیں. وہ تو رب ہی کی شان ہے، اسی کی رحمت ہے کہ وہ اتنا رحمان اور رحیم ہے کہ وہ ایسے ٹوٹے پھوٹے عمل ہمارے قبول کر لے. تو جب بھی اللہ سے مانگا جائے، اللہ کا فضل مانگا جائے، اس کی رحمت مانگی جائے. کبھی اللہ سے اللہ کا انصاف نہیں مانگنا چاہیے، بلکہ اللہ کا فضل مانگنا چاہیے، اس کا رحم مانگنا چاہیے کہ اللہ تو رحم کر دے ہم پر. رب اغفر ورحم، اللہ تو معاف فرما دے، اللہ تو رحم فرما. وانت خیر الراحمین، اللہ تو بہترین رحم فرمانے والا ہے، تمام رحم کرنے والوں میں بہترین رحم کرنے والا ہے. ہر ممکن حد تک انسان ایسے کاموں سے، ایسی باتوں سے بچے جن سے اللہ کا غضب بھڑکتا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے تو اوپر بھی فرمایا ہے کہ تم ہجرت کرو، جہاد کرو، صبر کرو. تو ان ربک من بعدہا لغفور الرحیم، یہ سب کام کر لو گے تو اس کے بعد اللہ غفور اور رحیم ہے. یہ بھی ہم یاد رکھیں، کوشش ضرور کرے انسان، اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کا مستحق بنانے کی کوشش ضرور ہی کرے، پھر انشاءاللہ اللہ ضرور رحم کرے گا. بخاری اور مسلم میں حدیث آتی ہے وَأَخَّرَ اللَّهُ تَعَالَى 99 رَحْمَةً يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اللہ تعالیٰ نے 99 رحمتیں پیچھے رکھ چھوڑی ہیں جن سے وہ قیامت کے دن اپنے مومن بندوں پر رحمت فرمائے گا. کن پر؟ اپنے مومن بندوں پر. جو اللہ کا بندہ بنے تو دنیا میں اللہ کی غلامی کرے تو پھر دیکھے کہ اللہ کا کرم، اللہ کا رحم، اللہ کا فضل قیامت کے دن اس پر کیسے برسے گا. تو بہت دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنا بندہ بنا لے، اللہ تو ہمیں اپنی غلامی میں لے لے. تو سوچیں کہ اتنا اللہ کا کرم، اتنا اللہ کا فضل، اور اس کے باوجود جہنم بھر دی جائے، اس کے باوجود جہنم بھر جائے تو کتنی محرومی کی اور کتنے افسوس کی بات ہے. اللہ کی رحمت ان لوگوں پر ہوگی کہ نادانی میں کوئی گناہ کر بیٹھیں، فوراً توبہ کر لیں اور بار بار ایک گناہ نہ کیے جائیں. یعنی گناہ کو لائف سٹائل نہ بنا لیں، گناہ کو زندگی کے اندر روٹین کے طور پہ شامل نہ کر لیں. آگے ذکر آ رہا ہے ایک بستی کا جس کو اللہ نے اپنی نعمتیں دیں اور جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کو پا کر سرکشی کا اور نافرمانی کا رویہ اختیار کر لیا. کیا ہوا ان کے ساتھ وہ بتایا جا رہا ہے. آیت 112 اور 113 وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ
فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے، وہ امن اور اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی اور ہر طرف سے اس کو بفراغت رزق پہنچ رہا تھا کہ اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا۔ تب اللہ نے اس کے باشندوں کو ان کے کرتوتوں کا یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر چھا گئیں۔ ان کے پاس ان کی اپنی قوم میں سے ایک رسول آیا، مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ آخر کار عذاب نے ان کو آ لیا جب کہ وہ ظالم ہو چکے تھے۔ بستی کا ذکر کیا گیا ہے اور نام نہیں لیا گیا کون سی بستی تھی، تو مفسرین کے پاس پھر گنجائش تھی کہ وہ اپنے اپنے آراء کا اظہار کریں۔ کچھ کا خیال ہے کہ ملک سبا کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ ہم آگے انشاءاللہ تعالیٰ سورت پڑھیں گے، سورہ سبا، اس میں سبا کا قصہ آئے گا۔ ایک ملک تھا، بڑا ہی ترقی یافتہ تھا، بہت سرسبز و شاداب تھا، لیکن اللہ کی نافرمانی انہوں نے کی۔ اس کے بعد اللہ کا عذاب ان پر آ گیا، رفتہ رفتہ ان کی ساری زرخیزی ترقی ختم ہو کے رہ گئی۔ اور کچھ کا خیال ہے کہ مکہ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، مکہ کی بستی کی طرف۔ مکہ میں ایک زمانے میں بڑا ہی سخت قحط پڑا تھا، فیمائن آ گیا تھا، اور مکے والے مردار تک کھانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ لیکن ایک جنرل اگر ہم اس کو لیں، عمومی انداز میں اگر ہم لیں، تو بات یہ ہے کہ جب مجموعی طور پر کلیکٹیولی لوگ اللہ کے بہت نافرمان ہو جاتے ہیں تو اس کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوتی ہے۔ عام طور پہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ معیشت بہت عمدہ ہو چکی ہوتی ہے، اکانومی تھرائیو کر رہی ہوتی ہے۔ مجموعی طور پر بھی آپ دیکھ لیں، اقوام کا بھی یہ حال ہوتا ہے کہ جب وہ ترقی کرنے لگتی ہیں تو وہ اللہ کی نافرمان ہو جاتی ہیں، اور انفرادی طور پر انسانوں کا بھی یہ حال ہوتا ہے۔ جب اللہ خوب اچھا کھانے پینے کو دیتا ہے، نرم نرم بستر ان کو دیتا ہے اور ٹھنڈے ٹھنڈے کمرے دیتا ہے اور بڑی بڑی گاڑیاں ان کو دیتا ہے، تو بالکل ہی اترا جاتے ہیں، بالکل ہی فرنٹ ہو جاتے ہیں اللہ سے، کھلم کھلا بغاوت پہ اور نافرمانی پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ نہ صرف آمادہ ہو جاتے ہیں بلکہ اپنی نافرمانی کو فخر کے ساتھ پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ دیکھو ہم کتنے نافرمان ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر یہ بھی ہو جاتا ہے کہ جو جتنا اللہ کا باغی ہو، جتنا اللہ کا نافرمان ہو، اتنی ہی لوگوں میں اس کی عزت ہونے لگتی ہے۔ لوگ اس کو بہت ہی عزت اور احترام کی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں، معاشرے کے اندر بڑا اونچا مقام ملتا ہے اس کو۔ تو جب یہ کسی معاشرے کا حال ہو جائے تو عذاب کے آنے میں پھر کتنی دیر رہ جاتی ہے؟ تھوڑی ہی دیر رہ جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بھی ایک دم سے ان کے اوپر عذاب جو ہے وہ نازل نہیں فرماتا۔ جب بہت ہی غفلت طاری ہونے لگتی ہے تو پہلے ان کو جگانے کے لیے رزق میں تھوڑی سی کمی کر دی جاتی ہے تاکہ غفلت دور ہو۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ بارشیں کم ہوتی ہیں، جھیلیں سوکھنے لگتی ہیں، فصل کو کیڑا لگتا ہے، کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ پھر جب اس طرح بھوک عام ہوتی ہے تو خوف ساتھ ساتھ عام ہو جاتا ہے، اور لباس سے تعبیر کیا گیا ہے بھوک کو اور خوف کو، یعنی چھا جاتا ہے ان کے اوپر، انویلپ کر لیتا ہے ان کو خوف اور بھوک۔ اس لیے کہ جب رزق کی کمی ہوتی ہے کسی ملک میں تو ساتھ ہی ساتھ چوری چکاری، ڈاکے، یہ سب چیزیں بڑھ جاتی ہیں، بد امنی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو دو چیزیں اللہ کے عذاب سے پہلے لوگوں پر آتی ہیں تاکہ وہ جاگ جائیں، اور ایک ہے رزق کی تنگی۔ اور رزق کی تنگی یوں بھی ہو سکتی ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء بے حد مہنگی ہو جائیں، آؤٹ آف ریچ ہو جائیں، یا ان کی قلت ہو جائے کسی وجہ سے۔ تو رزق کی تنگی اور دوسرے حالت خوف۔ تو فرمایا فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ نے چکھایا ان کو لباس بھوک کا اور خوف کا۔ پتہ یہ چلا کہ دنیا میں کتنی بھی بڑی مشکل مصیبت آئے، آخرت کے مقابلے میں تو وہ چکھنے ہی کے برابر ہے۔ تھوڑا سا ٹیسٹ دیا اللہ نے ان کو، بس اب بھی سنبھل جاؤ، اگر اب نہ سنبھلے تو جہنم میں تو ہمیشہ ہمیشہ کا تمہارا اوڑھنا بچھونا ہی خوف اور بھوک ہوگا۔ تو اللہ نے ان کو چکھایا تھوڑا سا، یعنی خوف نے اور بھوک نے ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا،
بما کانوا یصنعون، بوجہ اس کے جو وہ کاریگری کیا کرتے تھے. یصنعون کا لفظ بڑا اہم ہے، صنعت سے لفظ بنا ہے. صنعت کہتے ہیں انڈسٹری کو، ہم کہتے ہیں نا صنعت و حرفت، انڈسٹری. ایک ہوتا ہے فیل انسان کا، ایسے انجانے میں بغیر سوچے سمجھے کوئی اس نے غلطی کر دی، وہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے. جہالت کی وجہ سے غلطیاں کرنا، برائیاں کرنا، لا علمی غفلت کی وجہ سے غلطیاں کرنا، وہ بھی کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے. لیکن اس سے بڑھ کر ہے یصنعون، محنت کے ساتھ، کاریگری کے ساتھ، ہنر کے ساتھ، وقت لگا کر، پلاننگ کر کے، سوچ سمجھ کر گناہ کرنا، یہ ہے یصنعون. گناہوں کو سجانا، سنوارنا، مزین کرنا، پروموٹ کرنا، ان کو شہرت دینا، ان کو لوگوں کے سامنے خوبصورت بنا بنا کر پیش کرنا، اور گناہوں ہی پر محنت کیے جانا، اپنا ہنر لگا دینا گناہ کے کام کے اندر، اپنا وقت، اپنی صلاحیت لگا دینا گناہ کے کام کے اندر، یہ ہے یصنعون. یہ تو بہت ہی بڑا گناہ ہے. ایک کچھ لوگ ہیں جو کسی جگہ اپنی حماقت، اپنی لا علمی کی وجہ سے ناچ کود رہے ہیں، یا کوئی دیسی شراب بنا کر پی رہے ہیں، وہ بھی بہت برا کر رہے ہیں، لیکن جاہل ہیں، اجڑ ہیں، گنوان ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں ان کو، وہ کام بھی اچھا نہیں. اب اس کام کو آپ لے جائیے صنعت کے اوپر، تو آپ کے دماغ میں تصور آیا، اس ناچ گانے کو پرفارمنگ آرٹ کا نام دے دینا، اور کہنا کہ جب تک دنیا ناچنا گانا شروع نہیں کرے گی، دنیا میں تو امن قائم نہیں ہو سکے گا. یہ انسان کے اندر انسانیت پیدا کرنے والی چیزیں ہیں، ناچنا اور گانا. اس طرح سے ان چیزوں کو پروموٹ کرنا، لوگوں کے ذہنوں میں اس کی خوبی بٹھانا، اور پھر اس کے بعد محفلیں جمانا، اس کے لیے خرچہ کرنا، جگہ بک کرنا، لوگوں کو پیسے دینا، ان سے پرفارم کروانا، ان کے لیے سہولت کرنا، پھر لوگوں کو ٹکٹ خریدنے کی دعوت دینا، ترغیب دینا. اب یہ کیا چیزیں ہیں؟ صنعت. یہ ہے یصنعون. سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ناچنے گانے سے دنیا میں امن قائم ہوتا تو نبیوں نے یہ کام کیوں نہ کیا؟ وہ بھی نعوذ باللہ نعوذ باللہ گانے گاتے اور لوگوں کو دعوت دیتے ناچنے کی کہ ناچو گاؤ اور دنیا میں امن قائم کرو. آج ایسے ہمارے ذہنوں میں بٹھا دیا گیا ہے کہ جب تک انسان کا یہ کام نہیں ہوگا، اس کے ایستھیٹک سینس کو سکون نہیں ملے گا. جب آرٹ آ جائے گا دنیا کے اندر تو امن قائم ہو جائے گا. یہ آپ صنعت سنتی ہیں، یہ صنعت کے ساتھ ان گناہوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. اگر علم ہمارے پاس ہو تو ضرور ہم علم کے ساتھ ایسے لوگوں سے بات کریں، ان سے پوچھیں کہ بتاؤ اگر ناچنا گانا اتنا ہی اچھا ہوتا اور آرٹسٹ ہونے سے ہی دنیا میں اگر امن قائم ہوتا تو آخر نیرو کو کیا ہو گیا؟ آپ نے سنی ہوگی مشہور کہاوت کہ روم جل رہا تھا اور نیرو بانسری بجا رہا تھا. ایسا آرٹسٹ تھا، ایسا پرفارمنگ آرٹ کا اس کو شوق تھا، اپنی بانسری نہ چھوڑی اس نے. اور جس بلا کا ظالم تھا، اگر آپ نے کبھی رومن ہسٹری کے بارے میں کچھ پڑھا ہو تو آپ کو علم ہوگا، ایسا ظالم تو شاید ہی کبھی پیدا ہوا ہو. جب وہ مر رہا تھا تب بھی اس نے کہا تھا اے گریٹ آرٹسٹ ڈائز، ایک بڑا ہی آرٹسٹ ہے جو کہ مر رہا ہے. ہٹلر بھی آرٹسٹ تھا، ہٹلر بھی آرٹسٹ تھا، پھر کیا ہوا اس کو؟ تو کیا آرٹسٹ ہونے سے دنیا سنورتی ہے، امن آتا ہے؟ کیا ناچنے گانے سے اور شراب پینے سے اور جوا کھیلنے سے اور فیشن شوز کرنے سے دنیا کی حالت سنورتی ہے؟ یا فحش مضامین کے اوپر فلمیں بنانے سے دنیا کی حالت سنورتی ہے؟ کہ گینگ ریپ کے اوپر پکچر بنا دی اور کہا ہم عورتوں کے حقوق کا دفاع کر رہے ہیں، کیسے ہوگا؟ لیکن یہ ہے یصنعون. اب آپ سمجھے صنعت، گناہوں کو صنعت کا، انڈسٹری کا روپ دے دینا، باقاعدہ انڈسٹری کے طور پہ گناہوں کو پروموٹ کرنے لگنا. اس کے لیے ٹیم ورک چاہیے، ایک آدمی نہیں کر سکتا. اس کے لیے مین پاور بھی چاہیے، اس کے لیے عقل بھی چاہیے، بے وقوف نہیں کر سکتے یہ کام. اس کے لیے ریسورسز چاہیے، اس کے لیے پیسہ چاہیے. تو تصور کیجئے ایسے معاشرے کا کہ جہاں لوگوں کا وقت، لوگوں کی صلاحیتیں، لوگوں کا پیسہ اور لوگوں کا دباؤ ہوتا ہے، وہ گناہوں کو پروموٹ کرنے میں صرف ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ کو کیسے محبت ہوگی ایسی بستی سے؟ یہ کام وہ نیکیوں کے لیے بھی تو کر سکتے تھے لیکن نہ کیا. ان کے رسول آئے، رسول نے ان کو ایک طریقہ بتایا کہ دیکھو ایسے
معاشرے کے اندر امن قائم ہوتا ہے. اور آج بھی اگر آپ کو عملی طور پہ دیکھنا ہے، عملی طور پہ آپ دیکھ لیں کہ جہاں جن جن ممالک میں یہ آرٹ جس کو ہم کہتے ہیں نا، اب آرٹ سے مراد یہ نہیں پینٹنگ کر لینا یا کوئی اچھی چیز بنا لینا. اس آرٹ کی تو اسلام کے اندر حقیقت ہے کہ بہت گنجائش ہے. کیلیگرافی آخر مسلمانوں ہی نے انٹروڈیوس کرائی ہے. خوبصورت عمارتیں مسلمانوں نے بنائی ہیں. وہ آرٹ جو اسلام کے اندر آ سکتا ہے، گنجائش ہے، جو کہ اچھے مقصد کے لیے استعمال ہو، بہت اچھی چیز ہے. ہم تو دوسری طرح کی آرٹ کی بات کر رہے ہیں نا، جس کو اسلام نے گناہ قرار دیا ہے. ان ملکوں کو دیکھ لیں جہاں پہ یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں، نہ ناچ کی کمی ہے اور نہ گانے کی کمی ہے ان کے ہاں، اور نہ شراب پینے کی کمی ہے اور نہ جوئے کی کمی ہے، تو وہاں پر امن کیوں نہیں قائم ہو گیا؟ یہ چیزیں خود سیلف کانٹراڈکٹری ہیں نا. جھوٹ جو ہے سیلف کانٹراڈکٹری ہوتا ہے. جب جھوٹ کو پروموٹ کریں گے تو جھوٹ کے تو پاؤں نہیں ہوتے، لیکن اس جھوٹ کو مٹانے کے لیے حق کی طاقت چاہیے. حق بولنے والی زبانیں چاہیے، حق سوچنے والے ذہن چاہیے، اور حق پڑھنے والی آنکھیں چاہیے جو حق کو اسیمیلیٹ کریں اور حق کو آرٹیکولیٹ کر سکیں. اپنے ذہنوں کے اندر پہلے حق کو بٹھائیں، پھر حق کا اظہار کریں اپنی زبانوں سے. لیکن جب اچھے اچھے عقل والے اسی پروپیگنڈے کی نظر ہو جاتے ہیں، برین واش ہو جاتے ہیں، تو ان کی قوتیں بھی سائلنٹ میجورٹی کی شکل میں باطل کے ساتھ استعمال ہونے لگتی ہیں. تو ذکر کیا کہ رسول آئے، رسولوں نے طریقے بتائے. ظاہر ہے جو طریقے رسولوں کے طریقے تھے امن قائم کرنے کے اور ہدایت پر لانے کے، وہ ان لوگوں سے مختلف تھے جو وہ کام معاشرے کے اندر کر رہے تھے. تو پھر انہوں نے رسولوں کو جھٹلا دیا، رسول کا انکار کر دیا. فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے جھٹلا دیا رسول کو. تو پھر کیا ہوا؟ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، تو عذاب نے آ کر ان کو پکڑ لیا اور وہ ظالم تھے. اب ذکر کیا جا رہا ہے کہ اگر تم اس عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ ذرا غور کرو. قرآن میں کثرت سے ذکر آتا ہے قومی یعقلون، عقل رکھنے والے، وہ جو لوگ تذکر کرتے ہیں، سوچ بچار کرتے ہیں، ذرا اپنی سوچنے سمجھنے کی فیکلٹیز کو استعمال کرتے ہیں، برین واش نہیں ہوئے رہتے ہر وقت. اخباروں کے اندر جو پڑھ لیا اور جو جس نے کہہ دیا بس وہی حق سمجھ کے قبول کر لیا. یذکرون والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو حق تلاش کرتے ہیں کہاں ہے. اور ایسی بات نہیں ہے کہ حق بالکل ایکسٹنکٹ ہو گیا ہو، حق موجود ہے. جو پاکیزہ زندگی گزارنا چاہتا ہے وہ پاکیزہ کلام تک پہنچ جاتا ہے. ہم پڑھیں گے سورۃ الحج میں انشاءاللہ تعالی، ہدو الی طیب من القول. جنت والے وہ لوگ ہوں گے جو کہ ہدایت دے دیے گئے تھے طیب قول کی طرف، پاکیزہ بات ان کے کانوں میں پڑ گئی تھی. تو جو بچنا چاہے عذاب سے، پھر وہ ذرا سوچے سمجھے، اپنی عقل کی فیکلٹی کو استعمال کرے، ہدایت تلاش کرے اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہ کرے. فرمایا 114 115 فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. بس اے لوگو، اللہ نے جو حلال اور پاک رزق تم کو بخشا ہے اسے کھاؤ اور اللہ کے احسان کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اسی کی بندگی کرنے والے ہو. ایک تو یہ کتنی لطیف بات ہے، ان کنتم ایاہ تعبدون. اگر تم واقعی اللہ کی بندگی کرنے والے ہو تو تم حلال کھاؤ، طیب کھاؤ، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو. دوسرے معنوں میں، دوسرے الفاظ میں یہ ہے کہ اگر تم اللہ کی بندگی کرنے والے نہیں ہو تو جو جی چاہے کرو. اللہ بے نیاز ہے تم سے، چاہے تو حرام کھاؤ، چاہو تو ناشکری کرو، جو جی چاہے کرو. حلال کا ذکر کیا گیا، یہ ہمیں ملتا ہے. حلال کے بارے میں کیا کیا چیزیں حلال ہیں قرآن نے بھی ہمیں بتایا ہے اور حدیث نے بھی ہمیں بتایا. حلال کھانا ضروری ہے تاکہ انسان کی روح صحت مند رہے. حرام کھانے سے روح بیمار ہو جاتی ہے. اور طیب کھانا ضروری ہے، پاکیزہ کھانا، تاکہ جسم انسان کا صحت مند رہے. کھانا حلال ہو لیکن طیب نہ ہو، گندا ہو اور صحت کے لیے مضر ہو تو انسان کا جسم جو ہے وہ بیمار پڑ جاتا ہے. اور روح اور جسم میں سے کوئی بھی ایک چیز بیمار ہو تو انسان اللہ کی بندگی کا ویسا حق ادا نہیں کر سکتا جیسے کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. تو حلال میں روح کی صحت موجود ہے اور طیب کے اندر جسم کی صحت موجود ہے. اور فرمایا وشکروا نعمت اللہ، اللہ کا شکر ادا کرو. جو نعمت اللہ نے دی ہے، زندگی کی نعمت، مہلت تمہارے پاس ہے، اس کا شکر ادا کرو.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمت کے بارے میں فرمایا کہ جس کو شکر ادا کرنے والا دل مل جائے اور ذکر کرنے والی زبان مل جائے اور دین میں مددگار اچھی بیوی مل جائے، اس کو سب کچھ مل گیا، تمام نعمتیں اس کو مل گئیں۔ تو شوہر کے لیے اچھی بیوی اور بیوی کے لیے اچھا شوہر، یہ نعمتیں ہیں۔ اس کے برعکس آپ سوچیں کہ جس کا دل ہو ناشکرا اور جس کی زبان ہو شکایتی اور ساتھی بھی ایسا ملا ہو جو کہ اذیت ہی اذیت پہنچاتا ہو ذہنی طور پہ اور دین کے راستے کی رکاوٹ بن کر کھڑا ہو، اس کی زندگی جہنم نہیں ہے تو بتائیے اور کیا ہے؟ اگر یہ کیفیات ہیں اس کی، تو دنیا میں کچھ بھی اس کے پاس اور ہو، دولت کے انبار ہوں، صحت ہو اور معاشرے میں عزت ہو، لیکن وہ خوش نہیں ہوگا۔ لیکن جس کے پاس یہ تین چیزیں ہیں وہ ہر حال میں خوش ہی رہے گا۔ آگے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم۔ اللہ نے جو کچھ تم پر حرام کیا ہے وہ ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، البتہ بھوک سے مجبور ہو کر اگر کوئی ان چیزوں کو کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون الہی کی خلاف ورزی کا خواہش مند ہو یا حد ضرورت سے تجاوز کا مرتکب ہو، تو یقیناً اللہ معاف کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ النحل مکی سورت ہے۔ مکی صورتوں میں شریعت کا کوئی حکم ہمیں نہیں ملتا سوائے حلال اور حرام غذا کا۔ واحد حلال اور حرام کی بات کی گئی ہے۔ سورہ انعام میں بھی ذکر آیا تھا اور سورہ نحل میں بھی ذکر آتا ہے ان غذاؤں کا جو کہ اللہ نے حرام کی ہیں۔ مدنی صورتوں میں سورۃ البقرہ اور سورۃ المائدہ میں بھی یہ ذکر آیا ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے پابندی لگائی ہے وہاں مجبوری کی صورت میں گنجائش بھی رکھی ہے کہ اگر کوئی شخص بھوک سے مجبور ہو جائے، جان ہلاک ہونے کا اندیشہ ہو اور کھانے کو حرام کے علاوہ کچھ بھی نہ مل رہا ہو یا پینے کو حرام کے علاوہ کچھ بھی نہ مل رہا ہو، تو ضرور استعمال کر لے، جان بچائے۔ یہ اولین فریضہ ہے اس کا، اپنی جان بچانا، جان کی حفاظت کرنا۔ لیکن جب وہ کھائے یا پیے اس حرام چیز کو تو دل کے اندر کراہیت ضرور محسوس کرے، نفرت کے ساتھ، کراہیت کے ساتھ کھائے، اور اتنا کھائے جتنا کہ جان بچانے کے لیے کافی ہو، اور اتنا ہی پیے جتنا جان بچانے کے لیے کافی ہو۔ اس کو انجوائے نہ کرے اور عادت نہ بنا لے۔ اگر 4 نوالوں سے جان بچتی ہے تو 5واں نوالا نہ کھائے، 2 گھونٹ پی کر جان بچ رہی ہے تو تیسرا گھونٹ نہ پیے۔ فرمایا آیت 116 وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ۔ آیت 117 متاع قلیل وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور یہ جو تمہاری زبانیں جھوٹے احکام لگایا کرتی ہیں کہ یہ حلال ہے اور وہ حرام، تو اس طرح کے حکم لگا کر اللہ پر جھوٹ مت باندھا کرو۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پایا کرتے۔ دنیا کا عیش چند روزہ ہے، آخر کار ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ بتایا گیا ہے یہاں پر کہ کھانے پینے کے معاملے میں اللہ کی اطاعت نہایت ضروری ہے۔ جو چیز اللہ نے حلال کر دی ہے اس سے کراہیت محسوس نہ کرو، اس لیے کہ یہ مزاج بھی لوگوں کا بعض دفعہ بن جاتا ہے کہ جو چیز اللہ نے حلال رکھی ہے بلا وجہ تقویٰ کے نام پر اس کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں۔ اس سے منع کیا گیا۔ جیسے حرام کو حلال کر لینا گناہ ہے، اسی طرح حلال کو حرام کر لینا گناہ ہے۔ نیکی اور ثواب سمجھ کے کسی چیز کو خود پر حرام کر لینا یہ بدعت ہے۔ سوچنا کہ بہت نیکی کا کام ہم کر رہے ہیں، کوئی نیکی نہیں ہے اس کے اندر۔ اور اعتقاداً اگر کسی نے کسی حلال چیز کو اپنے پر حرام کر لیا تو یہ کفر تک بات پہنچ جاتی ہے کہ اس کا یہ بلیف بن گیا، اعتقاد اس کا یہ ہو گیا کہ میں یہ چیز نہیں کھا سکتا، یہ حرام ہے۔ ہاں علاج وغیرہ کے لیے یا پرہیز کے لیے انسان کوئی چیزیں چھوڑتا ہے تو شریعت میں اس کی گنجائش ہے۔ مشرکوں کے اندر
ایک تصور پایا جاتا ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کی روح جو ہے وہ مختلف روپ بدل کر دنیا میں آتی رہتی ہے، مختلف جسموں میں آتی رہتی ہے. ٹرانسمائگریشن آف سول کا آپ نے سنا ہوگا، تصور ہے ان کے ہاں. اب وہ کسی طرح اس سائیکل آف لائف سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں. ان کی منزل یہ ہے کہ کسی طرح روح کو بار بار دنیا میں آنے سے روک دیا جائے. اس لیے کہ ہر دفعہ روح دنیا میں آتی ہے، نئی زندگی ملتی ہے، پھر تکلیفیں اٹھاتا ہے انسان، دنیا میں غم کا، پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے. تو سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں اس کو آنا ہی نہ پڑے. تو اس کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ روح کا جو سٹے ہے، جو روح کا یہاں رہنا ہے دنیا میں، اس کو بہت ہی تکلیف دے اور ان پلیزنٹ بنا دیا جائے. سمجھ آئی بات آپ کو؟ تو وہ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے جسم کو تکلیفیں دیتے ہیں تاکہ آئندہ روح کان پکڑے کہ اب نہیں مجھ کو جانا دنیا میں دوبارہ. تو لہٰذا وہ کھانا نہیں کھاتے. آپ نے وہ جوگیوں وغیرہ کے بارے میں سنا ہوگا، کوئی ایک کیل کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، کوئی کیلوں کے بستر پر بیٹھا رہتا ہے، کوئی کھانا نہیں کھاتا، کوئی اپنے آپ کو لباس سے محروم رکھتا ہے، کسی کو مچھر کاٹتے رہتے ہیں تو وہ اس اذیت کو برداشت کرتا رہتا ہے. تو اصل میں یہ ریزن ہے اس کا، وہ اس لیے اتنی ناقابل بیان اذیتیں اپنے جسم کو دیتے ہیں تاکہ روح واپس ان کے جسم میں آنا نہ چاہے. اسلام نے تو ایسی بات ہم سے کہی ہی نہیں. صحت مند جسم ہوگا تو آگے ہم نیکیوں میں دوڑ لگانے کے قابل ہوں گے. تو لہٰذا چیزوں کو حرام کر لینا اپنے لیے اور اس میں بہت اجر سمجھنا، ثواب سمجھنا، یہ کوئی اسلام کا حصہ نہیں. اللہ نے بتا دیا کیا حلال ہے کیا حرام. اور دوسری بات یہ کہ شریعت بنانے کی ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو نہیں سونپی، بلکہ کہا ہے کہ جو احکامات دیے ہیں ان کو فالو کرو. جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، شاگرد ہوتے ہیں، ان کو کتابیں لکھنے کو نہیں دی جاتی کہ تم کتابیں لکھو یا تم سلیبس بناؤ. ان کو تو لکھی لکھائی کتابیں دے دی جاتی ہیں، سلیبس بتا دیا جاتا ہے، ان کو تو بس یاد کرنا ہوتا ہے اور اطاعت کرنی ہوتی ہے. اور جو حلال حرام بھی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ سب نہیں ہوتے، عوام یہ کام نہیں کر سکتے. کچھ علم والے ہوتے ہیں کہ جو اس طرح سے حلال حرام کا چارج لے لیتے ہیں. اور وجہ کیا ہوتی ہے کہ ایک ذرا سا ڈفرینٹ ہونا، تھوڑا سا مختلف ہونا چاہ رہے ہوتے ہیں، منفرد مقام کوئی چاہتے ہیں. پہلے لوگوں پر اپنے تقوی کا، اپنے علم کا ایک تاثر قائم کرتے ہیں تاکہ لوگ ان سے مروب ہو جائیں، متاثر ہو جائیں، ان کے معتقد ہو جائیں. اس کے بعد دین کے نام پر نئے نئے عقائد، نئی نئی رسومات، نئے نئے ثواب کے طریقے گھڑنا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر یہ ساری چیزیں دراصل ان کو فائدہ دیتی ہیں مالی طور پہ، یا ان کی عزت بن جاتی ہے معاشرے کے اندر. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ دیکھو ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون. دنیا میں تو ہو سکتا ہے تھوڑا بہت ان کو نفع فائدہ مل جائے، لیکن آخرت میں ہرگز فلاح پانے والے نہیں ہیں. اور دنیا کی زندگی ہے ہی کتنی، گزر ہی جائے گی، چاہے آرام سے گزرے چاہے پریشانی میں گزرے. اور اگر دنیا میں بہت بھی کچھ سمیٹ لیا اور اللہ کی نافرمانی کرتے رہے تو پھر آخرت کا عذاب تو ہے ہی. آیت 118 وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. وہ چیزیں ہم نے خاص طور پر یہودیوں کے لیے حرام کی تھیں جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں، اور یہ ان پر ہمارا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ہی ظلم تھا جو وہ اپنے اوپر کر رہے تھے. اس کی بھی صورت انعام میں ہم نے تفصیل پڑھی تھی کہ یہودیوں پر کچھ چیزیں حرام ہو گئی تھیں. مثال کے طور پر ناخن والے جانور اور یا جانوروں کی چربی ان پر حرام تھی، اور جیسے کہ اونٹ یا خرگوش، اس کا بھی گوشت ان پر حرام تھا. اسی طرح دودھ اور گوشت ایک برتن میں پکائے نہیں جا سکتے تھے، ایک ساتھ کھائے نہیں جا سکتے تھے. اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا ہے کہ ان کی سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی تھی. اب یہ جو حرام کا لفظ آیا ہے، حرمنا، ہم نے حرام کر دی کچھ چیزیں ان پر، اس کے بارے میں دو رائے پائی جاتی ہیں، دو آراء ہیں، دو اوپینینز ہیں. کچھ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت ہی میں ان پر یہ چیزیں حرام کر دی تھیں کچھ چیزیں، اور کچھ کا خیال ہے کہ اللہ نے شریعت میں ان چیزوں کو حرام نہیں کیا تھا، بلکہ اللہ کی سختی ایسے ان پر آئی کہ امت میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے جنہوں نے
سیدھے سادے آسان احکامات میں تشدد کر کر کے ان کو حرام کے درجے پر پہنچا دیا۔ سیدھی سادی باتیں تھیں، ان میں اتنی سختی کی کہ حرام تک پہنچا دیا۔ کچھ چیزیں جو جائز تھیں، مباح تھیں، ان کو ناجائز کر دیا۔